ابلیس بھی تیرے قدموں پہ آ کے تواضع اختیار نہ کر سکے، عاجزی اختیار نہیں کر سکے، ہم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ آج بھی وہ من و سلوہ آسمانوں سے نازل نہیں ہو رہا، تو یہ کہنا بند کریں مغرب کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، وہ سیاستیں چل رہی ہیں، یہودی کانسپریسی چل رہی۔ ہم اصول ہم پر جائے گا۔ کامیابی کے بڑے اصولوں کا ایک اصول ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کو اور لیڈرشپ کو اور قیادت کو بلی اپنے سر پہ لینی پڑتی ہے کہ ہم سے ہی کوئی غلطی ہوگی۔ معاشرے میں بچے بزرگوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، ہماری غلطی ہے، کیونکہ یہ تو روش تھی ہمیشہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قومیں تو جلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں آگ میں پتنگوں کے لیے، انبیاء ہوتے ہیں جو گردنوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں ان کو پیچھے۔ تو یہ تو ٹاپ لیڈرشپ، یہ تو ہماری قصور ہے۔ تو اگر آج جتنا بھی ایج گروپ اور جتنی بھی عمر بیٹھی ہے یہاں پر، اگر زندگی آپ کے ہاتھ سے نکلی، بی اے مین، مرد بنے اور اس کو انسان بنے اور اس معراج کو قبول کر کے بیڑا اٹھائیں اس احتساب کا، کہیں مجھ سے کچھ ہوا ہوگا خراب، میں لوگوں کو قائل نہیں کر سکا، سمجھا نہ سکا، اپنا گیت گنوا نہیں سکا، اپنا گیت بکوا نہیں سکا، ہم سے ہی کوئی غلطی ہوگی۔ جب انسان میں یہ روش آتی ہے تبھی تحسین، تجمیل، تکمیل، تعمیر اور تعبیر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی قوم ملے گی، وہ اس میں سے استثناء کر کے بیٹھی ہوئی اپنے آپ کو کہ کیونکہ یہ مسئلہ تھا، کیونکہ اس دی بوتھی چنگی نہیں سی، کیونکہ او نہیں کام کرتا پیا سی، کیونکہ حکومت کام نہیں کر رہی، کیونکہ فلاں کام نہیں کر رہا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت تیری استطاعت کہاں چلی گی میرے بھائی؟ تو تبدیلی کے بڑے اصولوں میں سے، تعمیر اور ڈیولپمنٹ کے بڑے اصولوں میں سے بڑا اصول ایک ہے کہ بلیم لیں اپنے اوپر، اپنے نفس کو کوسیں، مجھ سے ہی کچھ خراب ہو گیا، میں اپنے بیگم کو نہیں سنبھال سکا، سمجھا نہ سکا، میں معاشرے میں نہیں سمجھا سکا، میں وہ روب نہیں بٹھا سکا، اگر تو دشمنوں میں وہ صفوں میں وہ زلزلے اور اشکال نہیں پیدا کر سکا، تجھ میں ہی کوئی غلطی ہوگی۔ یہ کائنات رسپونڈ کرتی ہے انسان کو جب انسان ان قواعد اور اصولوں کو رسپونڈ کرتا ہے۔ یہ آسمانوں سے مدد ایسے نہیں آتی، وہاں بھی ایک قاعدہ کھڑا ہوا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ تغیر اور تبدیلی کی ابتدا اس سے ہے، وہ ایک کا 10 اللہ کرے گا، وہ بات کی بات ہے، اس میں اللہ وہ عدل اس والا نہیں لے گا کہ تو نے ایک قدم کیا تو تجھے بھی ترقی ایک قدم والی دوں گا، نہیں، وہ 10 گنا زیادہ ہے، لیکن ابتدا آپ سے ہے، انتہا اللہ پر چھوڑ دیں اس کو۔ تو وہ پہلے قدموں کے اوپر ہی جہاں سے اصل سفر انقلاب شروع ہوتا ہے زندگی کا، بڑے بڑے سخت لوگ ملے اور اتنا ڈھیٹ بنا تھا کہ وہ بنیادی اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکا کہ یہ غلطی تھی میری، میں سمجھ نہیں سکا مسئلے کو، یہاں بات یوں نہیں کرنا تھا۔ ہمارے درس نظامی میں چاہے وہ کسی بھی مسلک میں پڑھایا جاتا ہو، ایک اصول پڑھایا جاتا ہے، بس وہ شیء علی موضعہ، چیز کو اس کی وضع پہ رکھنا، اصل علم یہ ہے۔ putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place as well، غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنا یہ بھی بڑا علم ہے، اور صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا یہ بڑے علوم میں سے ایک علوم ہے۔ اگر یہ معرفت نہیں ہے تو پھر بربادیاں ہی بربادیاں ہوں گی۔ تو آج اگر ہم کہیں اٹکے ہوئے ہیں، امید پکڑی ہوئی اور خوف نکل رہا ہے، خوف پکڑا ہوا ہے تو امید نکل رہی ہے، بین الخوف والرجاء کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور محبت نے دم توڑا ہوا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ فیلڈ کا سب سے منجابہ استاد نہ مل سکا، ہماری غلطی۔ تجھے تیرے وقت کا امام غزالی نہ مل سکا، تیری غلطی اور میری غلطی۔ اور تجھے تیرے وقت کا امام ابن تیمیہ اور ابن قیم اور امام شافعی نہیں مل سکا، ہماری غلطی۔ من لیس لہ استاذ فاستاذہ الشیطان کے مصداق میں تجھے اساتذہ، اگر تجھے استادی بھی شیطانوں کی ملی، ہم میں ہی کوئی مسئلہ ہو، خیر تیری طرف کھینچتی نہیں ہے، میرا مسئلہ۔ ہر وقت منفیت اور شر ہی تجھ سے جڑتا ہے، ہمارا مسئلہ۔ If it is the negativity that is coming towards you, something is wrong with you۔ ہر وقت آپ پر تنقید ہو رہی ہے، سوچیں کیوں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تعمیر اور تکمیل کے سفر میں شروعات میں تنقید حسن ہے، شروعات میں کرٹیسزم کو ہم حسن ہی کہیں گے کہ تنقید کے بغیر اگر کوئی تحریک ہے زندگی میں
تو یہ بھی ماٹھی تاریخ ہے کہ جس کو نقد ہی نہیں ملا ساری زندگی، اس کو سب کی تائید اور اس بات مل گئی، یہ بھی بڑی ماٹھی تاریخ ہوگی۔ لیکن اس کا سلسلہ یوں ہے کہ شروع میں نقد ہوتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد بھی بازار تنقید کا گرم ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری غلطی، ہم اگلوں کے اقلام اور قلم کو قائل نہیں کر سکے کہ ہماری مدح میں لکھ ہم میں ہی کوئی خامی ہوگی، ہم اپنی شخصیت کو اتنا اگر بڑا نہیں کر سکے کہ قلم مدح کر رہا ہو یا جرح کر رہا ہو مگر ہمیں اگنور نہ کر سکتا ہو، ہماری غلطی، وہ کاٹ نہیں کاٹ سکے وہ ہماری غلطی، وقت کے شہ سواروں کو اگر اپنے گھوڑے نہیں ملے تو ان کی غلطی۔ تو لوگوں کو، حالات کو، مسائل کو کہ میں غریب گھرانے میں ہوں، میں مڈل کلاس فیملی کا ہوں، میں پنڈے تھاواں دا ہے گا، گلاں کرنا فضول ہے گا بالکل۔ یہ تو شان ہے ہمیشہ سے اس استحکام کی تاریخ ہے کہ وہ تو شروعات ہی فقیری غریبی میں ہوتا ہے۔ خودی مت بیچ، فقیری میں نام پیدا کر۔ حالات بھی اچھے ہوں، وسائل بھی ہوں، اولادیں بھی فرما بردار ہوں، ماں باپ بھی سپورٹ کرتے ہوں، بیوی بھی ایسی ہو کہ ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہتی ہو، اور بخاری کا کفران العشیر والا باپ گرم ہی نہ ہو، اور دنیا کے اندر سارے وفادار دوست مل جائیں، سارے اس طرح کے مل جائیں جو تائید کرتے ہوں اور تھپکی دیتے ہوں، اسے جنت کہتے ہیں۔ وہ دار الدنیا نہیں ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے جہاں وہ مل جائے گا آپ کو، یہ تو کڑوا گھونٹ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی بنیادوں میں رکھنا چاہیے کہ پتر یاد رکھیں یہ سخت سفر ہے زندگی، یہ کسی نے دین کا عالم بننا ہو یا دنیا کے کسی مسئلے کے اندر آگے جانا ہو، یہ سخت کاٹ ہے کسی کی۔ اور ہم افسانوں میں بیٹھے ہیں، وہ سنو وائٹ اینڈ دا سیون ڈوارفز چل رہی ہے ڈزنی کی لائف میں، افسانے ہی افسانے ہیں ہمارے منڈوں کے آج کل۔ ویسے یہ کب نہیں تھے، یہ عشق عاشقیاں گرم نہ ہوتی تو پھر امام بھی کیسے پیدا ہونے تھے اگر مارے نہیں کھانی تھی ان کی۔ لیکن جتنی قوم جلدی قوم یونس کی طرح ریورٹ کرے گی، سسٹم میں جو مختلف قوموں کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور ہم قریب آ جائیں گے ان کے مقابلے میں۔ جتنی دیر سے جاگے گا اور جتنی دیر سے استيقاظ ہوگا من النوم، جتنی دیر نیند سے اٹھے گا ہو جائے گا، لیکن ٹینشن زیادہ ہے پھر اس۔ تو جوانوں کو میرا یہی لیکچر ہے، یہ امید تو نہیں توڑوں گا کہ چاہے 35 میں آنکھ کھولے یا 37 میں آنکھ کھولے یا 32 میں آنکھ کھولے کہ تو ریورس نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کائنات میں یہ رکھا ہے کہ لرننگ ٹو ان لرن اور تھنکنگ ٹو ان تھنک، اور کیے ہوئے کو ان کیا جا سکتا ہے، مگر ترکہ مالا یعنی کر کے اگر آئے گا نا جلدی کر جائے گا۔ تو میرا سوال ہے میرے شیروں سے، ہمارے جوانوں سے، ذلتیں اپنا کے ضائع کر کے کیوں آنا ہے؟ شریکے میں عزت خراب کر کے واپس کیوں آنا ہے؟ اس طرح ذلیل ہو کے واپس کیوں آنا ہے؟ کیوں ضائع کر کے آنا ہے؟ کیوں لمبا سفر کاٹنا ہے؟ کیوں ہمارا لوٹا اٹھا کے اس اصول کو فالو کر کے 5 سال لگام دے دے اپنے آپ کو، سب تیرے ساتھ ہوں گے، وقت اس جنا ہو جائے گا تیرے ساتھ؟ کیوں؟ Why do you want to take the long way؟ لمبا کیوں جانا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں تجھے کہ گر جائے گا اس رستے پہ نہ کر، مت بیٹھ اس کے ساتھ، یہ بربادی ہے جس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ابھی، مت اس کتاب کے اندر منہ دے، وہ نہیں بنتا بھی، وہ علم تیرا اس قابل نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھ سکے۔ اور ان دیکھا بے ڈھنگا عشق لگاتا ہے ہمارا منڈا آج۔ وہ کسی نے پوچھا نا مجنوں سے، یا لیلا تے کالی ہے یہ تیرا دل کیوں آ گیا عورت تے؟ کہنا ساڈی اکھاں کولوں ویکھ تے تینوں پتہ چلے گا کتنی حسین ہے کی۔ تو باہر نکل اس سے میرے بھائی۔ تو کیونکہ کتاب کا موضوع ہے کہ وہ اس تعمیر، اس تکمیل، اس تجمیل، اس تحسین اور باب تفیل کے جتنے سیکھے ہیں اس حسن کے اوپر، وہ زندگی میں وہ حسن کیسے آتا ہے کہ شکست میں بھی کھٹا کر دیں میدان آدمی اگلوں کا، اور جیت میں تو ویسے ہی۔ وہ کہتے ہیں نا one should learn the art of winning gracefully and losing gracefully۔ وہ گریس کیسا پیدا کی جائے؟ اگر یہ ہمارا بچوں کا، ہماری قوم کا موضوع بن جائے نا کہ سکھائیں بھائی، مجھے سکھائیں، لاؤ جی منجے ہوئے پیر لے کے آئے فیلڈ کے، جو سکھائیں زندگی جی کیسے جاتی ہے، کس طرح کم من فئۃ قلیلۃ کے اندر غلبت فئۃ کثیرہ، قلت میں کثرت پہ غلبہ کیسے حاصل کرتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟
پیسے نہیں ہے شیخ میرے پاس. قوم کے بچے قوم کی بیٹیاں بولتی ہیں اس نوکر کو, قوم کے اس نوکر کو بولتے ہیں شیخ پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, ماں باپ نہیں سمجھتے, مستقل مزاجی نہیں ہے, یقین نہیں ہے, شک ہی شک ہے, شہوات میں ڈوبا ہوا ہوں, امراض القلوب نوعان کھڑا ہوا ہے ایک جگہ پر, ایک جگہ ڈاؤٹ کا ڈی کھڑا ہوا ہے, دوسری جگہ ڈیزائر کا ڈی کھڑا ہوا ہے, اور علم جو ہے وہ نیت نہ بن سکا, پھر وہ نیت قصد نہ بن سکی, وہ قصد عزم نہ بن سکا, وہ عزم عمل نہ بن سکا, وہ عمل ارادہ نہ بن سکا, وہ عمل نتیجے نہ لا سکا, وہ نتیجے محاسبے نہ کرا سکا, وہ محاسبے رجوع نہ کرا سکا, وہ رجوع انابت نہ کرا سکا, وہ انابت توبہ نہ کرا سکی, وہ توبہ پھر علم نہ بن سکی. یہ پروسیس نہیں ہو سکا. لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ میرے خوابوں کی تائید نہیں کرتے. پیسہ نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, فلسفے کو بیان کرنے کے لیے کلام نہیں ہے, ذرے کو پہاڑ بننے کے لیے وہ جرت نہیں ہے, جملے کو ایک کتاب بننے کے لیے وہ شجاعت نہیں ہے. شیخ کیسے کھڑا کریں؟ باتیں آپ کی پہاڑوں جیسی ہیں لیکن باتیں کروڑوں کی, دکان پکوڑوں کی. کیسے کرتا ہے آدمی یہ کام؟ تو ہم بھی ایک ٹائم پر یہ سوچتے تھے. بہرحال اصول یہ ہے کہ غلط کی راہ میں بھی کچھ بننا ہو تب بھی زندگی بہت مشکل ہے. ابلیس کی فوج کا بھی بڑا سردار بننا آسان کام نہیں ہے, ادھر بھی بڑے بڑے پری ریکوزٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی شیطان کے رستے پہ بن کے بڑا چودھری ہے وہاں کا تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے بھی کاٹ نہیں کاٹی. گھنٹوں گھنٹوں ریاستیں کی ہیں انہوں نے, گھنٹوں گھنٹوں اصولوں کو فالو کرنا پڑتا ہے, تب بھی جا کے شیطان کے ٹیم میں بڑا منصب ملتا ہے. اور رحمان والے کے ساتھ تو ویسے ہی بڑے مسئلے ہیں, وہ تو ویسے ہی فوجیں آ جائیں گی اس کو توڑنے کے لیے کہ رحمان کا آدمی نہ بن سکے کچھ. اسٹرانگ مسلم پریزنٹنگ, یہ ریپریزنٹیشن نہ ہو سکے تو اس کے اندر یہ سکون, یہ ٹینشن لیس ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ اتنا ریلیکس کیوں ہوا ہے ہمارا بچہ, ہمارے لوگ؟ اور ایک پارٹی اتنی ٹینس ہے, اتنی ٹینشن میں ہے, اتنا سٹریس ہے کہ انہیں 2 منٹ میں چاہیے یہ سب کچھ. تو میں نے تو سوچا تھا آج جذباتی تک قوم کو جذبات چاہیے جی. لمحے تو وہ ہوتے ہیں, لمحے تو وہ ہوتے. شیخ صاحب گرم کریں پنڈال آواز, مگر جب وہ ترکیبیں وہ تدبیروں کی بات آئے گی لوگ کہیں گے یار ایسے جذباتی لوگ ہیں جو خودی کی راہ پہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے. شاعری کرائیں شیخ صاحب, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. یہ چاہیے لوگوں کو. لیکن اصول, جنگیں اصولوں سے جیتی جاتی ہیں بھائیوں, بچوں, بزرگوں, بیٹیوں. اور وہ اصول پہ جو جتنا اگر ہم بھی 40 پہ جہاں پہنچے ہیں اور انہیں بھی 40 پر ہی پہنچنا ہے تو اس گیپ کا فائدہ کیا ہوا جو ہم نے مارے کھا کے سیکھا. اگر تیری ترقی بھی میری عمر میں اتنی ہی ہونی ہے جتنی میری ہے تو پھر کیا فائدہ جو 10 15 سال پیچھے بیٹھے. اور میری ترقی کا اگر پیمانہ ہونا چاہیے تو وہ میرے بزرگوں سے ہونا چاہیے کہ میں نے ان کے مقابلے میں وسائل کو اکٹھا کر کے کتنی بڑی سلطنت کھڑی کی. تو بیٹا تمہارے پاس تو ہم موجود ہیں, ابھی سانس اکھڑا نہیں ہے ہمارا اندر سے, تو کیوں نہیں لوٹا اٹھانا ہمارے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہم ڈھونڈ رہے اس استاد کو, اس مربی کو ڈھونڈیں جا کے جو بتائے کہ خیر شر کا موازنہ شیخ کیسے کرتے ہیں بتائیں. ادھر بھی بھائی کھڑا ہے, ادھر بھی بھائی کھڑا ہے, اب بتائیں دونوں میں سے کیسے فیصلہ کروں؟ خیر اور شر میں فیصلہ کرنے کی فقہ تو ہم پڑھا سکتے ہیں, مگر یہ بتائیں شیخ 2 خیر میں سے اساں ترین فتویٰ کیا ہوگا؟ 2 خیر میں موازنہ کیسے کرتے ہیں, 2 شر میں موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ کہاں پڑھایا جاتا ہے یہ علم؟ کدھر ہے یہ؟ کیسے سکھایا جائے اس کو؟ صبر کا سلیبس بتائیں شیخ, صبر کا سلیبس کہاں ملتا ہے؟ الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم, باب تفاؤل کے سیکھے ہیں سارے حدیث کے اندر, اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شوق تو پیدا ہو کم سے کہ یہ ایسے نہیں ہو جاتا. اور یہ بھی بات پوچھی جائے کہ گیون ریسورسز کے اندر کیا ہم نے اتنا بڑا کام اٹھایا, کیا ملک قوم کو اٹھایا ہم نے اس لیول کے پر جو وہ ڈیزرو کرتی تھی؟ مگر وہیں روڈیں بھی وہیں, معاملات بھی وہیں کھڑا ہے پاکستان وہیں.
تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ تو میں نے ایک ریسرچ کی تھی 1 سال پہلے. I did a research 1 year back. 2 سال پہلے کی تھی کہ ہم نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے باب ہم سے زیادہ کس نے گرم کیے ہوں گے؟ جو مینجمنٹ کے اور ایم بی اے سے کتنے مینجمنٹ کے کتنے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں یہاں پر؟ بی بی اے والے کتنے ہیں یہاں پر؟ تو یہ تو انسانوں کو کیسے چلانا ہے، کیسے مرتب کرنا ہے، کیسے ترتیب دینی ہے اور کیسے ان کو ایک نظم کے اندر یہ سبجیکٹ ہمارا نہیں ہوگا جب ہم اسپین سے لے کے انڈونیشیا تک راج کر رہے تھے. تو یہ ضرورت ہے ہمیں پیش آئیں اسٹڈی کرنے کی کہ کیسے چلایا ہم نے. کیا یہ پورا آسمانی طریقے سے چل رہا تھا، یہ زمینی حقائق تھے یا نہیں تھے؟ کیا زمین پر گراؤنڈ کے اوپر اس اتنی بڑی ٹیم جو مینج ہو رہی تھی اس ٹائم پر، جو لوگوں کو چلایا جا رہا تھا، جو انجن چل رہا تھا 3 بر اعظموں پہ، وہ کیسے چل رہا تھا؟ صرف دعائیں تھیں، صرف ذکر اذکار تھا، صرف امور تعبدیہ تھے، یا کچھ اور بھی تھا؟ کچھ اور سیاستیں بھی تھیں، کچھ اور معاملات بھی تھے ان لوگوں کے؟ کیسے کر گئے وہ؟ ہم سے تو 4 بچے نہیں اپنے سنبھالے جاتے، صوبہ سنبھالنا تو دور کی بات ہے. تو اس کے اوپر پھر ہماری سوچ پہ کہتے ہیں نا، جس کو جو تلاش ہوگی وہی کنویں سے جا کے وہی پانی نکالے گا نا. تو پھر میں سیالکوٹ کو آج ایک کورس آفر کرتا ہوں. ابھی تک نہیں دیا میں نے کہیں پر یہ، لیکن کیونکہ یہ میرے والد محترم کا شہر ہے اور میرے نانا مرحوم جو ہیں یہ شاہ پورا ہمارے ننیال کا ہے. والد صاحب میرے ڈھکی کے ہوتے تھے. تو میں سیالکوٹ کو وہ آفر کرتا ہوں جو میں نے پورے کنٹری میں کسی کو آفر نہیں کیا، کہ 30 نکات اور 30 پوائنٹ پر میرا ایک ورکشاپ ہے. میں نے پہلے بھی شاید کبھی بات کی تھی بلال لوگوں کے جلسے کے اندر جب میں لاسٹ ٹائم سیالکوٹ آیا تھا، کہ میں 30 نکات پر جو شریعت سے استنباط کیے ہوئے ہم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا تھی جس پر آپ نے اتنا بڑا اسٹریٹجک ویژن آپ نے کھڑا کیا دنیا کے. اس کے بعد ہے اونٹ باندھنے کے بعد توکل. وہ اونٹ باندھنا کتنا گہرا، دقیق، عمیق، فہیم اور کتنا گہرا ہے وہ اونٹ باندھنا. وہ گراؤنڈ اسٹریٹجک ایلیمنٹ کتنا زیادہ تھا ان کا، جس پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا. تو ایک یہ کورس ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، کبھی پڑھائیں گے آپ کو. لیکن آج ہم آپ کو وہ کلی دے کے جاتے ہیں کہ جب بھی فساد ہو رہا ہو نا لائف میں، جب بھی زندگی پار ہو رہی ہو، جب بھی زندگی رستہ نہ بنا رہی ہو اور پروان نہیں چڑھ رہی ہو، چاہے عسکری محکمہ ہو، چاہے حکومت کا کوئی ادارہ ہو، چاہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو، یا کسی بھی قسم کا گھر ہو یا فیملی ہو یا بزنس ہو یا مدرسہ ہو، 2 ہی کلی ہوں گی جہاں پر فساد ہوگا. 2 ہی مسئلے ہوں گے جہاں پر پرابلم ہو رہی ہوگی آپ کی لائف میں. تصحیح بھی اسی کی کرنی ہے اور تکمیل بھی اسی کی کرنی ہے. تجدید بھی انہی 2 کی کرنی ہے. انہی کے اندر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. اجازت ہے تو پیش کروں یا بور ہو گئے آپ لوگ؟ بوتیاں تو تھوڑی لگ رہی اسی بور ہو گئے ساڑھے. میں تھلے آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا؟ الحمدللہ گم ہوئے تھے ماشاء اللہ. بابا جی ہوں اسی اگے آئیے اپنے لوگوں سے. سیالکوٹ خوش آئے نہیں ہمیں دیکھ کے؟ اب ٹھیک ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اینا خوش نہ ہو بھائی. تو مسئلہ یہ ہے، یہ آن ہو گئے. تو اس میں جو نا ہم نے یہ والا ہے، آپ بزد ہیں میں یہی پکڑوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 3 مائک اٹھا کے آپ چلوائیں گے. ایک استاد کو اتنا بوجھ دے دی، ویسے کندھے پہ بوجھ بڑے ہے بھی وہی ہے. بھائی ہے گا پکا. تو میری اس وقت یہ ریسرچ تھی کہ جی وہ اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور میری لائف میں کوئی پرابلم ہے اور میں نے اگر کسی سے نہیں پوچھ، میں ہر وقت کن 2 چیزوں کا خیال رکھوں جب مسئلہ میں وہاں پر رجوع کر کے دیکھ لوں کہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے. ہمارے ہاں لوگ جزیات پر بڑی بات کرتے ہیں. جز میں ہم اتنے زبردست ہیں، 1-2 گھنٹے پر آپ عربی کی بات جو ہے نا اس پر ہم 2 گھنٹے کا درس آرام سے دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا کبا درس ہوگا کسی کو سمجھ نہیں آنا. عربی کی بات جو ہوتی ہے نا، ہمارا تو پہلا دن جب مدرسے میں گیا نا میں علم پڑھنے کے لیے، ایکو نہ ختم کر، تھوڑا سا ختم کر، تو پہلا سبق ہی جرجانی کا تھا کہ بات 10 قسم کی ہوتی ہے، اور با استیلا کی، با متعدی کی، با ظرف کی. میں کہا بھائی کتنے آ گیا میں. تو
تو جزیات جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے. ہر انسان یہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوگا شیخ آپ نہیں جانتے میری لائف کی کیا پرابلم ہے, یو ڈو ناٹ نو. ہاں میں کہہ رہا ہوں تو منفرد ہے, فتویٰ تیرے لحاظ سے منفرد ہی ہوتا ہے, لیکن کلیات کے اندر کہیں نہ کہیں, تھوڑا سا کم کر دے اللہ دے بندے, کلیات کے اندر کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تیری زندگی اس کی زندگی سے مختلف ہوگی. میں علل اعلان کہتا ہوں, دو بندے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ لینے کے لیے کہ کیا میں رمضان کے اندر اپنی بیگم کے پاس جا سکتا ہوں. ایک کو آپ نے اجازت دی, دوسرے کو نہیں دی. جنس ایک ہے, فتوے دو. اس کا مطلب ہے لوگ یونیک ہوتے ہیں اپنی سائیکالوجی کے لحاظ سے, اپنی سائیکوپیتھیز کے لحاظ سے, اپنے نفسیاتی امراض کے لحاظ سے, اپنی تربیت کے لحاظ سے, اپنے حالات کے لحاظ سے, اپنے حسی حالات کے لحاظ سے, اپنے مانوی حالات کے لحاظ سے, اپنی ایبسٹریکٹ ریزولوشنز کے لحاظ سے. فتویٰ ایک جیسا نہیں ہو سکتا کبھی. یہ تو بڑی شدت ہوگی کہ پوری قوم کے اوپر ایک لکیر لگا دی آپ نے, مگر کچھ کلیات ہوتی ہیں جس کے تحت یہ جزیات چلتی ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ جب مجھے مسئلہ ہونا لائف میں, اور ہم تو ویسے ہی جنگی آدمی ہیں, سیدھی گل کدی نہ سمجھ آئی نہ سیدھا کام کیتا, الٹے ہی کام کیتے سارے زندگی. تو یہ جو اب سیدھا رستہ جو پکڑا ہے نا, جسے دنیا کہتی ہے بہت ٹیڑھا رستہ ہے یہ شیخ, اب جو سیدھا رستہ پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر پیچیدگیاں ہیں. میں سمجھتا تھا ابلیس بہت سمپل شکل میں آئے گا مارنے کے لیے, نہیں, شیطان بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. جال بڑے کمپلیکیٹڈ پیچیدہ جال ہیں اس دنیا کے. بچہ الجھ جائے گا اس کے اندر. یہ جو ہمارے جوانوں کو ایک چڑی ہوتی ہے نا, او میں کر لاں گا, بڑا سونا کام کیتا جڑا تسی کر کے آئے ہو آج کل ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا, اور آج آپ کو وہ دو بڑی کلی دے کے جاؤں گا یہاں پر تحفے میں, کہ میں ہر وقت چیک کیسے لوں آپ کا کہ بھائی یہ دو ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے تحریک سے جاری, اس کا مطلب ایوری تھنگ از فائن, سب ٹھیک چل رہا ہے. یہی دو کلی ہم اپنے فوجی ادارے کے اندر بھی ہم ٹریننگز ہم وہی کہتے ہیں مسئلہ یہ دو کا ہی ہوگا. باقی جزیات میں ہم جا کے مائکروز میں جا کے چیک کر لیں گے اس کو, لیکن اصل مسئلہ وہی ہوگا. تو قرآن کی ہمیں ایک آیت ملی, اس میں انسانیت کے مسائل کا ایسا کلیہ موجود ہے, تیسرا مسئلہ نہیں ہو سکتا, انہی دو کا مسئلہ ہوگا. تیسرا اگر ہوگا تو میں فیلڈ چھوڑ دوں گا, اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. میں یہ پنڈال چھوڑ دوں گا آج کے بعد سے, میں یہ ممبر چھوڑ دوں گا. تیسرا مسئلہ اگر کوئی لے آئے نا, شیخ عاطف تقریر چھوڑ دے گا اور تدریس چھوڑ دے گا اس کے بعد سے. دعویٰ ہے ہمارا اس میں, مجرباً بھی, اور نص تو اب پڑھنے لگا ہوں آپ کے آگے. اللہ کہتا ہے, فرماتا ہے قرآن میں, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم امامت اور لیڈرشپ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو, مطلب عام سے لوگوں کو, کچھ بھی نہیں ہوتا وہ. ہماری زبان میں فارغ سوچ, فارغ عمل, کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں. ہم امام بناتے ہیں لوگوں کو, قیادتیں دیتے ہیں ان کو, کہ وہ جو کل کچھ نہیں تھے, لم یکن شیئا مذکورا, وہ لیڈنگ پوزیشنز میں ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں, کسی بھی فیلڈ اور فیسٹ کے ہوں گے. ہم اس کو کھڑا کر معیار بناتے ہیں, اس کو سنگ میل بناتے ہیں, شعار بنا دیتے ہیں اس کو. معیار بھی بناتے ہیں, شعار بھی بناتے ہیں, سوال بھی بنا دیتے ہیں, خیال بھی بنا دیتے ہیں, مزاج بھی بنا دیتے ہیں, آگے سے رواج بنا دیتے ہیں اس کو, اور پھر اس کو تاج بناتے ہیں لوگوں کا, اور سرتاج بناتے ہیں پھر اس کو, پھر افکار بناتے ہیں اس کو, پھر اقوال بناتے ہیں اس کو, پھر امباج بناتے ہیں اس کو. جب وہ دو کام کر لے اور وہ اس طرح کا بن جاتا ہے, یہدون بامرنا, کام وہ کر رہا ہوگا مگر تعبیر آسمان والوں کی ہوگی. اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ شریعت کے اندر, وہ اللہ کی کائنات کے اصولوں میں اور اللہ کے اصولوں میں اس طرح سے انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کام کر رہا ہوگا. یہدون بامرنا, اللہ کہتا ہے جیسے میں اسے خود کہہ رہا ہوتا ہوں, اتنا انٹیگریٹڈ ہوگا وہ. دو چیزیں سیکھ جائیں وہ زندگی میں, دو چیزیں ہیں صرف, آگے دو ہی ہیں, دو ٹھیک کر لے گا معاملہ ختم, قوم کھڑی ہو جائے گی, ملک پھر اپنے استحکام پر. آج بھی ہے, ہر وقت ملک کی تنقید کرنا یہ بھی کسی اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے, ہر وقت چیزوں میں کیڑے نکالتے رہنا. کھڑا ہے بیچارہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کھڑا ہے, آگے بھی جائے گا انشاءاللہ, لیکن مسئلے دو ہی ہوں گے. گھر میں مسئلہ ہے, دو مسئلے, خود میں مسئلہ ہے, دو مسئلہ ہے, تزکیے کا مسئلہ ہے, یہی دو مسئلے نکلیں گے. تعلیم کے اندر یہ دو مسئلے ہیں. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, صبر نہیں تھا اس میں, حبس النفس,
روک نہیں سکا اپنے آپ کو، وہ جو کرنے کا محل نہیں تھا، صبر نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں آپ کے جتنے مسئلے لائف میں آج کھڑے ہیں نا، آپ روک نہیں رہے اپنے نفس کو، وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے۔ صبر اپنے نفس کے خلاف، صبر نفس کی گلاٹیوں کے خلاف، صبر امید کو پکڑیں خوف نکل جائے گا، صبر خوف پکڑیں امید نکل جائے گی، امید اور خوف کو بیلنسنگ بیچارہ کر ہی رہا ہوگا، محبت دم توڑ دے گی۔ محبت کو پکڑیں گے وہاں سے غصے، اپنے غضب اور غصہ اور غیظ تو پہ لے کے آ جائے گا۔ صبر مزاجوں کی کلابازیوں کے خلاف، صبر جذبات تھامیں گے اصول مذبذب ہو جائے گا، اصول کی تحقیق شروع کریں گے تو وہاں سے الہام آ رہا ہوگا، اس کی تفسیر غلط کر دے گا، الہام سمجھنے کی کوشش کرے گا، شیطان کا بس القى الشیطان فی امنیتہ ہی چل رہا ہوگا وہاں پر، اسے سنبھالنے کی کوشش کرے گا، وسوسہ اور انٹیگریٹڈ فارم میں آ جائے گا۔ صبر اندر کی دنیا میں عادت، فطرت اور خیال کے اندر تفریق کرنے کا صبر، کہ یہ خیال کی طرف سے وسوسہ ہے، فطرت کی طرف سے آ گیا ہے، یا عادتاً مجھے ایک خیال آ چکا۔ صبر ماضی کی اندر بیٹھی ہوئی بلاؤں کے خلاف، کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، چلتے پھرتے اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے نا، ماضی کے بہت سے صحیح چل رہا ہوگا اپنی راہ پر، اچانک ایک دن خیال نہیں آتا گیا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ ناؤ کا پانی شروع ہو جاتا ہے نا اندر۔ صبر ماضی کے ناکام عشقوں کے خلاف، صبر ماضی کی وہ ناکامیوں کے خلاف، صبر یہ ساری دنیا کو اندر سنبھالتے سنبھالتے احساسات کو زبان پہ تعبیر دینے کے خلاف ایک صبر، احساسات اور جذبات کو لفظوں کا لباس پہنانے میں صبر۔ کتنے ہی شہسوار تھے مگر کلام نہ کر سکے، کتنے ہی جذبات تھے وہ کلام نہ کر سکے، کتنے ہی ادراکات تھے وہ کلام نہ کر سکے، اور کتنے ہی احساسات تھے جو بیان نہ کر سکے۔ صبر جب محبت الفاظ نہ ڈھونڈ سکی، صبر جب غصہ وہ تعبیر نہ ڈھونڈ سکا، صبر انسان کے اندر کی وہ آواز وہ الفاظ نہ تلاش کر سکی، جملے وہ کتاب نہ بن سکے، ذرہ وہ پہاڑ نہ بن سکا۔ صبر الفاظ نکلے تو محفل کی رنگینی کو جانتا نہیں تھا، اس جہالت پر صبر مشرق کو ٹھنڈا کرنے گیا تو مغرب گرم ہو گیا، مغرب سنبھالنے گیا تو مشرق نے توپے اٹھا لی آگے سے۔ صبر اس امتزاج کا، سیاہ اور سفید کے بیچ میں اس انقلاب کا صبر اس کو سمجھانے جائیں تو وہ روٹھ جائے، اس کو سمجھانے جائیں تو وہ روٹھ جائے، دونوں کو سمجھانے جائیں تو اپنا نفس روٹھ جائے، اپنا نفس سمجھانے جائیں تو کوئی اور روٹھ جائے۔ صبر جب لوگوں کے اندر اپنا نظریہ نہیں اتار سکتا آدمی، خود 10 سال مار کھا کے سیکھا، ہن اگلے نو سکھان دی واری ہے ہے، ہن اپنا ہی آپ اپنے ہی شاگرد دی شکل دے اندر آ رہا ہے۔ صبر شیخ سعدی کہتے ہیں دشمن پیدا کرنا ہو شاگرد بنا لو، شاگرد سے بڑا دشمن نہیں پیدا ہو سکتا دنیا۔ صبر جن کاکوں کو اٹھا کے ضربہ یضرب ضربن کی ضرب لگائی تھی، آج انہی کی ضرب کے آگے مفعول بننے کا صبر، ان کے فاعل بننے کا صبر اور ہمارے مفعول بننے کا صبر جب تیزی کو توقف سکھا رہے ہوں اس وقت کا صبر، اور ٹھنڈا ہوا ہوا ماٹھا ہوا ہوا موقوف ہوا ہوا ایک انقلاب ہے، اس کو تیزی میں لانے کا صبر ان دونوں کو صبر سیاہ سفید کے امتزاج اور گرے کا صبر، بلیک اینڈ وائٹ سے تحریک کو انڈیفائنڈ زونز میں لانے کا صبر جب دشمن معین نہ ہو، غیر معین حالات میں زندگی جینے کا غیر معین میں جینے کا غیر معین دشمنیوں میں جینے کا سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنے کا وفاق کا ایک کو پکڑیں دوسرا نکل جائے اس کا دوسرے کو سمجھائیں تیسرے صوبے کی تکلیفیں اور پرابلمز کا صبر جب سب اپنا کچھ مانگ رہے ہوں اور وفاق برباد ہو جائے اس کا وفاق کا صوبوں کے آگے صبر کا وفاق، صوبوں کا وفاق کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت او اذا صلحت صلح الجسد کلہ،
وہ چیز ٹھیک ہو جائے پوری باڈی کی، پوری آرمی، پوری فوج ٹھیک ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر وہاں فساد آ گیا تو پوری باڈی میں فساد آ جائے گا. آپ نے حروف تنبیہ لگا کے آگے سے مبتدا خبر کیا، الا وہی القلب. یاد رکھنا پارٹیکل آف بیویریٹی ہے یہ الا عربی میں، یہاں پر الا وہی یہ دل ہے، دل کو سنبھال کر. دل سنبھالیں تو بازو ہاتھ چھوڑ جائیں صبر، بازو سنبھالیں تو ٹانگیں ساتھ چھوڑ جائیں اس کا صبر، بازو ہاتھ سنبھالیں تو کلیجہ جگر چیخ مار دے اس کا صبر، خود کو سنبھالیں تو پیچھے چھرا جو مار رہا ہے اس کا صبر، پیچھے والا چھرا سنبھالیں تو سینوں پہ لگنے والے ان میخوں کا صبر. یہ زندگی ایک صبر کا مصداق ہی تو تھی بیٹا. جب تھکا ہوا گھر پہ شخص آئے اور سننے کو ملے پنجابی کا وہ عظیم جملہ جس نے خوابوں کے اوپر بلڈوزر پھینک دیے، بوتھی دیکھیے تو اپنی. پنجابی کا عظیم ترین جملہ جس نے خوابوں کو مسمار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بوتھی دیکھیے تو اپنی. تو گورے نے نا بڑا ٹیمپرڈ جملہ نکالا آگے سے، اس کے آگے کہ if you are pointing one finger at someone there are three fingers pointing at you. اگر ایک انگلی کا نقد آپ اگلے پہ کر رہے ہیں تو تین آپ کے بھی خلاف ہیں. ساڑھے پنجابیاں نے پھر انگلیاں کاٹ کے کہا پھر بوتھی ویک جا کے پھر بوتھی ویک. تو لوگ بوتھیاں ہی ویک دے رہے اور کام نہیں ہویا. ان الفاظوں کے سامنے صبر کہ تو، ان الفاظوں کے آگے صبر کہ تو بوتھی بوتھی تو ہو کے آئے پھر کہنے نے بوتھی ویگ اپنا صبر. زندگی میں ان کچی اینٹوں کی دیوار کھڑے کرتے ہوئے صبر، میرے قوم کے ان بوڑھے بزرگوں کا صبر جن کی جوانیاں، جن کا روب اب اس سختیوں سے اس تواضع میں ہمارے باپ کا صبر، ہمارے چودھری کا صبر کہ اب اس کی بانگ میں وہ دم نہیں رہا. گھر کے اس سردار کا صبر کہ اب منڈے جوان ہو گئے نے، منڈے جوان ہو گئے نے، ساڑھے پیواں دا صبر. اور ہماری قوم کی ماؤں کا صبر جنہوں نے گھروں سے صرف اپنی میتیں نکالنی لیکن میکے کو جا کے اپنے خاوند کا غم نہ سنایا. قوم کی ماؤں اور قوم کی بیٹیوں کا صبر، وہ صبر کہ وہی نلائق آج کھڑا ہے اس کے سامنے جو لم یکن شیئا مذکورا، ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، آج اس کے فلسفے کی تنقید ہو رہی ہے اس ماں پر. اس ماں کا صبر، اس ماں کا صبر کہ جو پھر آ جاتی ہے چھاؤں دینے کے لیے اپنے، اس ماں کا صبر جو اپنے ہاتھوں سے بہو کے ہاتھوں ہلاک کرتی ہے اپنے بچے کو، اس ماں کا صبر. اور قوم کی ان بہوؤں کا صبر جنہوں نے ساسوں کی اور ساسوں سے جڑی ہوئی ان عورتوں کی لجنوں کی سیاست کے آگے ساڑھی نوحاں دا صبر جو ان سیاستوں کے آگے برباد ہو گئیں اور حق نہ سنا سکی، نہ حق سنا گیا. ان پاکستان کا صبر، ساتوں سمتوں سے دشمن کھڑا ہے اور شہزادہ آج بھی کھڑا ہے اپنے پیروں پہ، چاہے ٹوٹا پھوٹا کھڑا ہے. ہمارے ملک کا صبر، پشچم سے لے کے مغرب سے لے کے بندوقوں کی توپیں کھڑی ہیں سیاستوں کی، ہمارے ملک کا صبر. 70 سال سے یہ معصوم اس بیچارے، ہماری فوج کا صبر، ہمارے اداروں کا صبر، ہماری پولیس کا صبر، پھر بھی سب تنقید کا نشانہ بنائیں پھر بھی بیچارے گولی کھانے آ جاتے ہیں سامنے. ہماری قوم کے بچوں کا صبر جنہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ خود کو کیسے سمجھانا. تو زندگی صبر کا مصداق ہے یارو. صبر ڈراپ ہو گیا نا، صبر کہاں نہیں بولنا. محفل میں نکتہ آتا ہے مگر دلیل پیش نہیں کرنے کا صبر. سامنے سارے حاسدین، حاقدین، ناقدین بیٹھے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں لیکن دلیل، مدلل دلیل وہاں پیش کرنی ہے صبر. ابھی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا نہیں ہوا، ابھی اللہ نے مناظرے کی طاقت نہیں دی. ایک مناظر کا صبر جب اسے دلیل نہ مل رہی ہو، ایک مناظر کا صبر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کھڑی اپنی جگہ پہ، 4 دروازے بند ہیں. ان شہ سواروں کا صبر کہ 5واں نہیں کھلا، صبر بیٹھا رہے. قوم کو اس کا ستارہ ابھی تک نصیب نہیں ہوا، آسمان سے ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں آیا. گمنام شہزادوں کا وہ صبر کہ ابھی وہ سامنے قوم کے سامنے روبرو نہیں ہوئے. ابھی ایک زمانے میں ہم دفن تھے اور کام کرتے تھے، کسی بہت بڑے شخص نے ہمیں کہا You will be discovered one day شیخ صاحب، قوم آپ کو ایک دن ضرور ڈھونڈے گی.
ان گمنامیوں کا صبر اور ان گمنامیوں کا سفر جب لوگ نہیں جانتے کہ تو کن افلاک پہ چمکنے کے لیے بنا ہے. وہ صبر کہ ابھی قرآن میں وہ آیت نہیں مل رہی جو دل کو سکون دے دے آج. وہ صبر جب تک سورہ ہجر کا آخری رکوع نہیں ملتا، وہ صبر سورہ ہجر کے آخری رکوع تک پڑھنے کا صبر کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ ہم جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے تیرے سینے میں اس ٹائم پر جو آگ لگی ہوئی ہے ان کے دکھوں کی، بما یقولون یا مما یقولون، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سینوں پہ جو تجھے خنجر پڑے ہیں، ہمارے قوم کے لوگوں کا صبر. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ تک کا صبر کہ ہم کافی ہو جائیں گے یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں تیرا. صبر روک کے رکھ. پورا مکہ فتح کرنے کے بعد میرے نبی کا صبر. اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد بھی آپ نے وہی جملہ کہا جو میں کہتا ہوں سب کو کہنا چاہیے. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جان دے. کیا کہتے ہیں؟ جان دے. مسلمان کا ظرف بہت چودھریوں والا ہونا چاہیے. یہ اٹھنی چونیوں کے بدلے بیٹا تجھے زیب نہیں دیتے. یہ کبھی بھی بڑے لوگوں کی شان نہیں تھی کہ وہ اٹھنی چونیوں کے پر لڑائیاں کریں. تیری شان ہونی چاہیے کہ کچھ نہ بک سکے، تیرا غم بک جائے، تیرا کلیجہ بک جائے لوگوں میں کہ یار یہ بڑے لوگ ہیں. دشمنوں کی صفوں میں تیرا نام ہونا چاہیے کہ یار ان سے لڑائی نہیں لینا، یہ لمبی جنگ کے گھوڑے ہیں اور اینڈ پہ کوئی چیز نہیں خرید سکتی ان کو. بدلے نہ لیں پتر. قوم کے بچوں کو میرا درس ہے، بدلے نہ لیں پتر. بفل قصاصی حیاتی لاؤل الباب کھڑی ہے اپنی جگہ پر کہ قصاص میں زندگی ہے، مگر وہ حکومت کا کام ہے، دینے دے حکومت کو اپنے بدلے. بدلے نہ لیں پتر لوگوں سے. تیز ہواؤں میں دیے جلانے کا صبر. ایک دیا تھامے دوسرا دیا نکل جائے اس کا صبر. شاگرد بدماشیاں کر رہا ہے، قوم کے استادوں کا صبر. تھوڑا سا علم آ کے اپنے آپ کو شیخ الاستاد سمجھنے کا صبر کہ چوڑا ہی ہو گیا بہت زیادہ. یہ زندگی صبر گیا کام خراب ہو گیا اور ہم صبر نہ کر سکے. گندے ماحول میں مدرسے کے ایک چھوٹے سے نوکر کا گندے ماحول میں جا کے لیکچر دینے کا صبر، اور ایک دوسرے ماحول سے مدرسے میں آنے کا صبر. بیٹھے فیل ملے تو فائل غائب ہو جائے اس پہ صبر، فائل ملے تو مفعول غائب ہو جائے اس کا صبر، فائل مفعول ملے تو کوئی تقدیم تاخیر ہو جائے، مفعول پیچھے ہو جائے فائل آگے ہو جائے. ایک انگریز لڑکے کا صبر. سب کچھ مل جائے تو یا فائل محذوف ہو جائے یا فعل محذوف ہو جائے یا مفعول محذوف ہو جائے اس کا صبر. ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کتنے ہی مقدر نکالیں گے ہم اس کا صبر. یہ زندگی صبر کا نام ہے کہ اللہ دے گا مجھے ایک دن. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یہ نہیں تھا، اس لیے دروازے رک گئے ہمارے، ہم روک نہیں سکے اپنے آپ. اور جہاں جنگ بنتی تھی سب کہنے نہیں بنتی تھی، وہاں قدم بڑھانے کا صبر. پوری قوم کو، پورے قبیلے کو، پورے کنبے کے سامنے اکیلے کھڑے ہونے کا صبر. میں بتاؤں گا کیا صحیح ہے. تو صبر بڑی کلی ہے، مگر دوسرا امتزاج اگر اس کے ساتھ نہ جڑے تو یہ صبر بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یقین اللہ آسمان سے فوجیں اتارے گا. یقین میرے لیے، میں یہ فلسفے جو میرے خلاف لکھے جا رہے ہیں اس کو تبدیل کر دوں گا ایک دن. یہ یقین اللہ میری زبان کو وہ گویائی دے گا ایک دن رب اشرح لی پڑھنے کے بعد. یہ یقین انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کسی بھی فیلڈ میں اگر ایمان والا کام کر رہا ہوگا کسی بھی فیسٹ میں اللہ اسے غلبہ ضرور دے گا. یقین تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ کہتا ہے یہ وقت ہے کبھی تمہاری طرف کبھی ہماری طرف، وقت بدلنے کا. یقین یہ یقین ہم قوم کا احساس بن جائیں گے ایک دن. یہ یقین ہمارا نظریہ لوگوں کی دھڑکن بن جائے گا ایک دن. یہ یقین پورے کے پورے قافلے کو لے کے جاؤں گا وہاں تک. یہ یقین اگلوں کے سینے ہلا دوں گا. یہ یقین کہ اللہ مجھے ان وادیوں میں اکیلا تن تنا مذبذب نہیں چھوڑے گا.
اللہ شک کو یقین میں بدلے گا یہ یقین، شہوت کو صبر میں تبدیل کرے گا یہ یقین، امید اور خوف کو بیلنس کرے گا ایک دن یہ یقین۔ اللہ وہ الفاظوں کی تعبیر مجھے ایک دن دے گا یہ یقین، میں ایک دن پنڈال گرم کروں گا یہ یقین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت کے اندر بھی جب میں نے رخصت ہونا اس دنیا سے، ان وقتوں کا یقین اللہ وہاں بھی میرا ساتھ بھی چھوڑے گا یقین۔ تو لوگوں میں یا یقین نہیں تھا یا وہاں سے مار کھا رہے ہیں آپ، سرٹنٹی یا صبر نہیں تھا۔ یہ دو کلیات اگر جمع ہو جائیں تو اللہ کہتے ہیں وجعلنا منہم، لیڈر تیار کر دیا ہم نے۔ تو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن آپ نے بہت سنی ہوں گی، میں تو ایک پینڈو دیہاتی آدمی ہوں، ہم تو گاؤں دیہات کے آدمی ہیں بھجن۔ آپ کو سمپل سی اپنے ہی پنڈ کی بات سناؤں گا۔ ایک لیڈر کہتے ہیں وہ جو جمع کر سکے، جو جمع کر سکے، وہ ایک فرد اور ایک انفرادیت کا اجتماع کھڑا کر سکے، وہ جہاں کھڑا ہو اس کی سائے کے نیچے لوگ جمع ہو سکے، اور اس کے لیے ہر انسان کا اپنا 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 ایک مندر، ہزاروں فرقے ہوں گے اس کے اندر۔ ہمارے چار نامی گرامی کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں فرقے ہوں گے اس کے اندر، جس کے تحت کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر بندہ خوش ہوگا اپنے اس کے اندر۔ وہ جمع کرتا ہے اس کی یہ ساری تفریقات کے باوجود وہ انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے، خواب دکھاتا ہے ان کو، اکٹھا کرتا ہے ان کو، تصحیح کرتا ہے ان کی، تزکیہ کرتا ہے ان کا، پاکیزہ کرتا ہے، خود شناسائی کراتا ہے ان کی، اپنے آپ سے ملاتا ہے ان سے، شناخت کا بحران ختم کرتا ہے اس میں، آئیڈینٹی کرائسس کا فال آؤٹ کو ختم کرتا ہے اس میں، رب سے ملاتا ہے ان کو، اس کی اندر کے اصولوں کی پاکیزگی کرتا ہے۔ پھر بطول زمان، وقت لگا لگا کے تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی اس کے ساتھ روز کھچل خوری کرتا ہے۔ پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر اس بھیڑ کو پکڑتا ہے، پھر دوسرا بھاگتا ہے، پھر اس کو پکڑتا ہے، روز اسی طاقت کے ساتھ پھر باہر آتا ہے اور سب کو جمع کرتا ہے، اور سب کے اندر اپنا خون اتارتا ہے، اپنا جگر اتارتا ہے، اپنا کلیجہ اتارتا ہے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اللہ کہتے ہیں اگر تو دنیا کو لیڈ کرنا چاہتا ہے نا، دنیا کو چلانا چاہتا، بھی تو یہ جسم نہیں چل رہا ہم سے، یہ جسم نہیں چل پا رہا ابھی ہم سے، اور بچوں کے مسائل ہیں قوم کے، اور ایک وقت آئے گا ان کے سائے بھی پناہ مانگیں گے تجھ سے۔ وہ زندگی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، ارے وہ زندگی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو۔ دعا نہیں کرنی چاہیے، لا تتمنوا لقاء العدو، دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہوا نہیں کبھی۔ وہ زندگی کیا جس میں قلم تیرے خلاف نہ چل رہے ہوں۔ ڈر کیوں رہا ہے؟ گھبرا کے کیوں بیٹھا ہے؟ باہر نکل، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر یہ جھوٹا لباس جو پہن کے زندگی چلا رہا ہے بھائی، اس جھوٹ سے باہر نکل۔ لوگ ملے، لوگ ڈر گئے، لوگ ملے، لوگ گھبرا گئے، برادریوں کے نام پر، ذاتوں کے نام پر، علاقوں کے نام پر، سٹیٹسوں کے نام پر، انگریزی کے نام پر، پنجابی کے نام پر، اردو کے نام پر لوگ ملے، لوگ بٹ گئے، لوگ بک گئے ان چیزوں کے آگے۔ وہ شیر ان آنکھوں نے کم ہی دیکھے جو باہر نکلتا ہے اس سے، جو ابھرتا اس کنویں سے، مینڈک جو بیٹھا ہوا ہے بیٹھ کے اپنی گردان یاد کر رہا ہے بیٹھ کے وہاں، اور وہ تنوع اور ڈائیورسٹی لے کے آتا کہ کائنات ضم ہو جاتی اس کے اندر آ کے، تب جا کے تیرے ساتھ ایک انقلاب کھڑا ہوگا میرے یار زندگی میں۔ تب تو دیکھی تو کام نہیں کرے گا، کام کچھ اور کریں گے، نام تیرا آ جائے گا۔ آج لوگوں کو بھی لگتا ہے شیخ عاطف بڑا کر گیا، سارا اسی کا ہی کام ہے، میں تو ایک پتلا ہوں جس کو، کیونکہ اللہ کو ہماری ترقی سے اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا شوق نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، کچھ بھی نہیں تھا تو بھی اس کی حمد تھی۔ محتاج نہیں ہے وہ کہ وہ ہماری تعریفوں کا بھوکا ہو، دے دیتا ہے کہ جا تو لے جا، دیا تجھے۔ یہ تو اس کی شان ہے کہ وہ، یہ تو انسان تھا وما قدر اللہ حق کا قدری، جس نے اللہ کی قدر نہیں کی، لیکن اللہ کہتا ہے جا تجھے نام دیا، جا تجھے کام بھی دیا، لیکن کرتی اسی کی فوجیں ہیں پیچھے۔ تو یہ دو اصولوں پر ٹک جا بچے، جلا سینے کے ریگستان میں وہ شمع جلا اس ٹائم پر، وہ درد پیدا کر
درد کھڑا کرتا ہے انسان کو. لوگوں کے پاس لوگ پوچھتے ہیں ہم سے آ کے سوال, پوری دنیا سے سوال آتے ہیں, اور جن کے میں نے جواب نہیں دیے تو میں آج گلہ دور کر دوں, بھائی میں کوئی چودھری نہیں ہوں جو میں جواب نہیں دیتا. میں شہرت ایک فتنہ ہے اور شہرت ایک وبال بھی ہو چکا ہے. وہ دور اچھا تھا جب گمنام تھا, ایک بچے پہ کام کرتا تھا, ٹکا کے کام کرتا تھا. اب نہیں کر سکتا. اب اتنا دکھ ہے سینے کے اندر لوگوں کا, میں اب جواب نہیں دے سکتا. تو برا نہیں مانیے گا اگر فون نہیں اٹھایا کسی کا, برا مت مانیے گا کسی کو جواب نہیں دیا, وقت نہیں ہے اب, اور سانسیں بھی اب پتہ نہیں کتنی رہ گئی زندگی کی. تو میرے یاروں, یہ سوال تو کم سے کم آخرت میں پوچھے گا اللہ, دنیا میں پوچھ لیا نے کیا کیا, تو نے کیا کر کے آیا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت بتا کیا کر کے آیا, کتنی رعایا بنا کے آیا اپنی, کتنے لوگوں کو امپیکٹ کر کے آیا لائف میں, کتنے لوگوں پہ تیرا ڈنکا چلتا تھا اور سکہ چلتا تھا, کتنے خاندان تیرے پاس اپنے مسئلے حل کرانے آتے تھے. کیوں نہیں بن سکا تو وہ مصداق کہ ہر بادشاہ کی ایک رعایا ہوتی ہے اور ہر بادشاہ سے اس کا سوال کیا جائے, اور یہ ساری بادشاہتیں مل کے اپنے 2 اینٹ کی بادشاہت نہیں بناتی, وہ ایک بڑے حاکم کو کانسٹیٹیوٹ کر دیتی, حکومت کو. ہم نے اپنی جنگیں بھی نہیں جیتی اور ملک کی جنگیں بھی نہیں جیتی, اور گلے ہمارے ہزاروں سے. بڑے لوگ نقد نہیں کرتے بیٹا, بڑے لوگ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, I will not talk, let my Lamborghini make the noise. میری ترقی جواب دے گی آپ کی, میرے لوگ جواب دیں گے آپ کو, ہم جواب نہیں دیں گے. پتھر لوگ جب تجھے پتھر ماریں, پتھر نہ ماری, درخت بنی پھل دیں لوگوں کو. اپنی اس بات سے اس نفی کا اختتام کر. درد چاہیے, درد. میں سنتا ہوں اب ہر جگہ جا کے, اور اب تو مجھے ہر جگہ مصنوعی تقریریں کرنی پڑتی ہیں, مجھے وہ فیل ہی نہیں آتی اب کہیں جا کے. کل میں ایک جگہ گیا ہوں, میں نے اپنے بندے کو بول دیا مجھے اٹھا لے بھائی یہاں سے, میرا بالکل قطعی دل نہیں کر رہا یہاں تقریر کرنے کا. یہ شو شا یہ فوں فاں اگر بلا لیں, اس سے شیخ عاطف نہیں چلتا. شیخ عاطف چلتا ہے جہاں اس کا کلیجہ جواب دے, یہاں بولنا چاہیے. جب بیٹھے ہوں لوگ درد لے کے, درد ہوتا ہے بیٹا جو لوگوں کو اٹھاتا ہے, قوموں کو اٹھاتا ہے, وہ درد نہیں ملا آج مارکیٹ میں کہ لوگ آ کے پوچھیں شیخ کلیجہ پھٹا ہوا ہے, بتائیں کیسے نکلوں میں ان اندھیروں سے, رخرج من الظلمات الی النور, کیسے ہوگا؟ سوال ہی نہیں ہے, یہ سوال ہی نہیں آتا. میں گم ہوں, بتائیں رستہ نہیں مل رہا, سوال ہی نہیں آتا. ٹینشنیں دوسری ہیں ہماری, تفاخر تکاثر والی باتیں, میں اس کو کیسے ہرا دوں, میں اس کو کیسے ڈاؤن. خود نہیں ہے, خود ہی نہیں ہے کہیں کی. وہ اعتماد والی خودی, تکبر والی خودی نہیں ہے, بطر الحق و غمت الناس والی اپنی خودی کہ میں ہوں, سنوں گا سب کی, لوں گا سب سے, کروں گا جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. تبھی لوگ تجھ میں بلیف کریں گے جب تو خود میں بلیف کرے گا. مگر بے ڈھنگی نہیں ہوگی, وہ بدتمیز قسم کی خودی نہیں ہوگی, وہ اقبال کی خودی ہے. درد, وہ درد جو معیار نہ پیدا کر سکا. سنگ دلوں کے سامنے وہ درد ایک مزاج نہ پیدا کر سکا. شکست اور ہار کے وقت ایک خمار نہ پیدا کر سکا. وہ جو طوفانوں کے سامنے وہ درد جو امواج نہ پیدا کر سکا. وہ جو کلاموں کے سامنے وہ جرت کے افکار نہ پیدا کر سکا. وہ درد جو میرے قتل کا رواج نہ پیدا کر سکا. وہ درد جو خیال نہ پیدا کر سکا, منزل محبوب کے سامنے بھی سوال نہ پیدا کر سکا. وہ درد جو وہ بازار نہ پیدا کر سکا. وہ درد جو تنقیدوں کے بازار نہ پیدا کر سکا. وہ درد نہیں ہے آج معاشرے. وہ درد جو وہ طوفان نہ پیدا کر سکا. یہ چیزیں ہیں اگر ہمارے اندر, وہ درد نہیں ملتا آج. پھر شروعات ہوتی ہے اس پہ ترکیب تدبیر سارے سیگے. تو کہیں سنی بات میں جو غلطیاں تھیں آج ساری میں نے ہی کی ہیں. جو اخلاص سے حق نکلا, جو درد نکلا باہر سے, کل بھی قوم کا تھا, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. ہم رہیں نہ رہیں, یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہمیشہ سے تھیں, ہمیشہ رہیں گی. اللہ تعالیٰ امامت اور قیادت کا وہ کام اور اپنے معاملات کو, یہ جو تسہیل الامور ہے نا, ایکسلنس آف افیئرز, یہ آپ سے وعدہ ہے. سیالکوٹ مختلف حلقے مجھے بلا رہے ہیں,
یہاں پہ متحد ہو کے ایک بڑا نہیں کرنا ہے. سب کے گلے آپ نے وقت نہیں دیا, آپ نے وقت نہیں دیا. کرائیں ایک بڑا سٹیج گرم کریں, بلائیں پورے سیالکوٹ کو, میں پڑھاؤں گا وہ 30 نکتے بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی چارج کے. ارے وہ علم ہی کیا جسے قیمت لگانی پڑ جائے اپنی, وہ علم ہی کیا جسے بیچنا پڑ جائے. تالی نہیں بجانا, شیخ صاحب نے پہلے دیا کہا ہوا ہے. اس پر کئی سنی بات میں جو غلطی تھی میرے بھائی وہ سب ہماری تھی. زندگی اگر ان اصولوں سے ہٹ کے ضائع کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم ہماری ہی فیملی ہو, ہم تو ڈسون نہیں کر سکتے. غیروں کے پاس وقت لگانے کے بعد اپنوں کا انکار نہیں کیا جاتا. ہم آپ کو اون کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے والے نے غلطی کی ہے نا, ہم اون کرتے ہیں. لیکن اگر بہتری کر لے گا بیٹا تو قبر میں اترنے سے پہلے سینہ ٹھنڈا ہوگا کہ شیر پیدا کر کے گیا دنیا کے اندر میں. وہ شیر کہ جب 10 کتے بھونک رہے ہوں تو وہ 11واں نہیں بنتا. شیر ہوتا ہے پتر. تاریخ پڑھ کبھی شیر کی, اس کے اس بالوں میں وہ غم ہے, اس ہیبت سے تو سب ڈرتے ہیں, مگر شیر کے ان بالوں میں جو غم ہے اس پر کبھی تقریر کریں گے آپ کے سامنے کہ کیا غم ہے ایک شیر کو شیر بننے کے لیے. کس طرح وہ ایک ٹیریٹری کانکر کرتا ہے, کس طرح وہ پھر ٹیریٹری کانکر کرنے کے بعد اس علاقے پہ ایک اپنے پیشاب سے جو ہے اپنی ٹیریٹری مارک کرتا ہے کہ دس از مائی لینڈ, یہ میرا علاقہ ہے. پھر روز بیچارہ دھاڑتا ہے اور دوسرے شیر جو اس کا علاقہ لینا چاہتے ہیں اس کی دھاڑ سنتے ہیں. ہر روز شیر کی دھاڑ سنی جاتی ہے کہ کہیں بوڑھا تو نہیں ہو گیا. اور جیسے جیسے اس شہزادے کی دھاڑ کم ہوتی جاتی ہے اسے مارنے کے لیے دوسرے شیر ہی ہوتے ہیں. کسی گیدڑ میں دم نہیں ہوتا اسے مارنے. تیری بھی زندگی کا سورج اسی طریقے سے لوگ سن رہے ہوں گے بیٹا. میرے قوم کے شیروں کی دھاڑ بھی لوگ جان رہے ہوں گے کہ شیر بوڑھے ہو رہے ہیں اب ان کے. تو یہ جتنے بوڑھے شیر بوڑھے ہو رہے ہیں, نئے شیروں کو سوچنا چاہیے تیرے اوپر بھی ایک زوال آئے گا ایک دن. جی تو ٹیکے کے ساتھ جی, ہلا کے جا دنیا کو اپنے الفاظوں کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ تنگ کر کے جا اس کو. وہ بھی اپنی صفوں میں کہیں یہ جملہ اپنی زندگی میں رقم کر کے جا جو سیالکوٹ میں نکلا اور آج کہیں نہیں نکلا. زندگی ایسی ہو کہ جس دن تو فوت ہو دشمن بھی جشن مناتے ہوں اور دوست بھی اس دن جو ہے نا مایوس ہوں. وہ اس رنج میں مر جائیں کہ یار ہمارا بڑا پٹھا گر گیا آج, اور وہ اس جشن میں اپنے جام لگا رہے ہوں کہ واقعی ان کا بڑا پٹھا گر گیا آج. زندگی اتنی امپیکٹفل کر کے جا. ان چھوٹے 2 روپے کے, اس 2 روپے اور 2 ٹکوں کے اوپر اپنی جوانیوں کو ضائع مت کر میرے بچے. تیرے گھر پر سارے فیصلے ہونے چاہیے. باپ کا شریکہ بھی تیرے گھر پہ فیصلہ کرنے آتا ہو, ماں کا شریکہ بھی تیرے گھر پہ فیصلہ کرنے آتا ہو. تیری بیوی کے گھر میں سارے شریکے کے کھانے ہونے چاہیے. حکومت بھی تیرے گھر پہ آتی ہو, صوبہ بھی تیرے گھر پہ آتے ہو, سسٹم تیرے پاس آتا ہو کہ یہ ہمارے منجے ہوئے لوگ ہیں, سوسائٹی میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. ایسی زندگی جو وہ پھر اللہ اس کو جتنا ارتفاع دے وہ اس کے اوپر ہے. اور اس سارے کے ساتھ اس ساری ترقیوں پہ جو لفاظیاں کی ہیں اللہ نہ پلائیں پتر. اینڈ میں تیرا سب سے بڑا جہاد ہی یہی ہے کہ جب تو فتح کر جائے نا, یہ نہ کہیں می مائی سیلف اینڈ آئی. بڑے سیلف میڈ مین ہیں جی, بڑے سیلف میڈ. یہ جملہ ہی کفریہ ہے بیٹا. کسٹمر بھی اللہ نے بھیجا تھا, گراہک بھی اللہ نے بھیجا تھا. تیری مارکیٹنگ کا اس میں کچھ نہیں تھا, یہ تیری دنیا کا اونٹ ہے صرف, بیچتا پھر بھی اللہ ہی ہے. تو اپنی شہرت اور ترقی کے بعد اگر تو رب کے نام کا ارتفاع نہیں کر سکا تو بیٹا کیا فائدہ اتنی ترقی کا. اینڈ میں تو نے اس فلسفے کو بلند کرنا ہے جس نے دنیا کے ان اندھیروں میں وہ آگ لگائی تھی, وہ روشنی دی تھی. اپنی ترقی دین کے نام کر کے, اللہ کے نام کر کے لوگوں میں امید ڈال کے جائیں. کل بھی اللہ تھا, آج بھی اللہ ہے, ہم رہے نہ رہیں وہ ہمیشہ رہے گا, اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. اینڈ میں کریڈٹ خود نہیں لینا اپنی ترقیوں کا کہ تم نے کیا یا میں نے کیا. یہی کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ہم بھی آج یہی کہتے ہیں جو نکلا اللہ کے حکم سے تھا, جو غلطیاں تھیں سارا شر کی نسبت میری طرف ہے, جو حق بیان کیا وہ کل بھی لوگوں کا تھا, ہمیشہ سے تھا, آسمان والے کا تھا, اس نے دنیا کو دیا.
کوئی غلطی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. سوال جواب کرنے ہیں آپ نے؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. ویسے سوال جواب کی نشست تو 10 گھنٹے تک چلی جائے گی بھیا. ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں 8 7 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ ملاقات کر لیں گے آپ سے. بہت شکریہ جی.